ڈیئر اسٹوڈینٹس، کورسز اور کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی تمام تفصیلات حاصل کرنے کے بعد آپ جائزہ لیں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ لیکن جب آپ پوچھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ اس کورس کو کرنے کے لیے یا اس کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کو اپیئر ہونے کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے، اس کی کوچنگ کے لیے پیسہ چاہیے، بڑے ڈگری حاصل کرنے کے لیے بڑے کالجز میں اسٹڈی کرنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ یہ سب سے پہلے سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ میں یہ بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج پڑھائی کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں یا کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز کو دینے کے معاملے میں پیسہ کبھی آڑے نہیں آتا ہے۔ پیسے کی آپ فکر نہ کریں، پیسے کا انتظام آج گورنمنٹ کرتی ہے، پیسے کا انتظام آج ملی ادارے کرتے ہیں، پیسے کا انتظام انشاءاللہ آپ کے والدین بھی کریں گے، کیونکہ آج بھی ہمارے درمیان ایسے بے شمار والدین موجود ہیں اور یقیناً آپ کے ابو اور امی بھی ان میں ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ بیٹا تم پڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جتنا پیسہ لگے ہم دینے تیار ہیں، ہم گھر بیچ دیں گے، ہم محنت کریں گے، ہم قرض لیں گے، لیکن آپ کو ہم پڑھائیں گے۔ تو جب آپ سوچیں گے مقصد تو پیسوں کا ذہن سے نکال دیجیے، پیسہ نہیں۔ لیکن ہاں، آپ چاہیں گے کہ میں پرائیویٹ سیٹ لوں ایم ڈی کرنے کے لیے، میں یا بی بی ایس کے لیے پرائیویٹ سیٹ لوں، ایم بی اے کے لیے پرائیویٹ سیٹ لوں، ڈونیشن والی سیٹ لوں، یہ بات صحیح ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ انکل میری بڑی خواہش ہے ایم بی بی ایس کرنے کی۔ کتنا سی ای ٹی رینک آیا؟ ارے صاحب 60,000 65,000۔ کتنا پرسنٹیج تھا؟ 70%۔ خواہش سے نہیں ہوتا ہے، آپ کو پڑھنا ہے، مارکس لانا ہے، اچھی رینکنگ حاصل کرنا ہے اور گورنمنٹ سیٹ لینا ہے، یہ بات ہے۔ تو اس میں آپ سوچیں نہیں کہ پیسہ میرے پاس نہیں ہے، میں غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں، یہ کیسے ممکن؟ میں 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بمبئی کی روشن شیخ لڑکی، آپ یوٹیوب میں جا کے دیکھیے، اس کے موٹیویشنل اسپیچز بھی ہیں، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ پھر دوسرے ہیں مہاراشٹرا کے ہی منیر انصار شیخ، اور بھی لسٹ نہیں بڑی ہے، لمبی ہے، لیکن یہ 2 کے آپ یوٹیوب چینل ضرور دیکھیں، یوٹیوب پر جا کر ضرور دیکھیں۔ ایک میں نے کہا لڑکی ہے ڈاکٹر روشن شیخ اور دوسرا لڑکا ہے منیر انصار شیخ۔ لڑکی کی مثال پہلے دیتا ہوں، دیکھیے وہ لڑکی ہے نمبر 1۔ نمبر 2 وہ غریب گھرانے کی تھی، ہے، اس کے ابو، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت کم کے والدین وہ کام کرتے ہوں گے جو اس روشن شیخ کے ابا کرتے تھے، یعنی ترکاری بیچتے تھے، سبزی بیچتے تھے۔ سبزی اور ترکاری بیچنے والا ملٹی ملینر نہیں ہوتا، لاکھوں روپیہ نہیں کماتا، اس کے ابو وہ تھے۔ بمبئی کی رہنے والی، اب دیکھیے صرف وہ لڑکی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا کہ وہ اس کے ماں باپ غریب ہیں۔ اب اس پر کیا ہوا دیکھیے، جب وہ میٹرک میں تھی، وہ جوگیشوری سے اندھیری جا رہی تھی، بمبئی میں ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن لوکل ٹرین کے ذریعے، لوکل ٹرین سے گر جاتی ہے، پٹریوں پر گر جاتی ہے، ٹرین چل رہی ہے، اس کے 2 پیر کٹ ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتی ہے۔ جب لوگ دیکھنے آتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے کہتی ہے کہ لوگ تانے دیتے ہیں کہ پہلے تو تو لڑکی ہے، اب 2 پیر بھی کٹ گئے، زندگی بھر ماں باپ کے لیے بوجھ۔ لیکن وہ عزم کرتی ہے میں بوجھ نہیں بنوں گی، میں کچھ کر دکھاؤں گی۔
آپ اس کی تفصیلی داستان یوٹیوب میں جا کر ضرور دیکھیں. اس نے عزم کیا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی. 2 پیر کٹ ہو گئے ہیں, غربت ہے, اس نے عزم کیا کہ ڈاکٹر بنے گا. 11th پاس کیا, 12th پاس کیا, CET کا ایگزام لکھا, انٹرنس ٹیسٹ لکھا, اور پورے مہاراشٹر میں وہ 3rd رینک آئی. پھر اس کی ایک داستان ہے لمبی سی. 2 پیر سے معذور, ایک کلہے تک پیر اور ایک ٹخنے تک پیر, وہ MBBS پاس کرتی ہے. 2 سال پہلے وہ PG کا ایگزام لکھتی ہے, پوسٹ گریجویشن کا. MBBS پر وہ اسٹاپ نہیں ہوئی, اور پھر پوسٹ گریجویشن ٹیسٹ میں بھی وہ 3rd رینک آتی ہے پورے اسٹیٹ. یہ عزم ہے. غربت, معذوری, یہ دونوں آڑے نہیں آئی. عزم, خواب دیکھا اس نے کہ میں کچھ کر دکھاؤں گی, اور وہ ڈاکٹر بن گئی. دوسرے انصار شیخ, اس کو بھی ضرور آپ یوٹیوب پر دیکھیں. ایک آپ کو ہمت, حوصلہ, ولولہ ملے گا. یہ آلتو فالتو چیزیں چھوڑیے دیکھنا, یوٹیوب پر آج ہی دیکھیے. روشن شیخ اور انصار شیخ, دونوں شیخ. انصار شیخ, ہو سکتا ہے اس کے ابا بھی جو تھے, آج تو وہ DC ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, بڑا آفیسر ہے. آج آپ کے شہر میں بھی DC صاحب میٹنگیں لے رہے ہیں, DC صاحب بیدر بند کروا رہے ہیں, شہر بند کروا رہے ہیں. پاور دیکھ رہے ہیں, وہ بہتری کے لیے کر رہے ہیں, یہ اور بات ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پاس پاور دیکھیے. اس لڑکے نے, انصار نے, گریڈ 9th میں یہ طے کیا کہ مجھے بڑا افسر بننا ہے. کیا بڑے باپ کا بیٹا تھا وہ؟ کیا اس کے ابا ملٹی ملینر تھے؟ کیا وہ بہت ہی اچھے اسکول میں پڑھ رہا تھا؟ آپ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں اس سے بھی خراب اسکول تھا. اس نے طے کیا کہ مجھے IAS آفیسر بننا ہے. اس کا باپ کیا تھا صاحب؟ اس کا باپ آٹو رکشہ ڈرائیور. انصر کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو ماں کھیت میں جاتی, کام کرتی اور پیسہ جمع کر کے جوڑ کر پونے میں جو انصر پڑھ رہا تھا اسے پیسہ نہیں. گھر بالکل بوسیدہ, دروازہ ٹوٹا ہوا. اس غریب باپ کے بیٹے نے کم عمر میں IAS بن کر دکھایا. 21 ایئرس میں, 21 سال میں, ینگسٹ, ون امانگ دا ینگسٹ IAS آفیسرز ان انڈیا. کیا آپ نہیں بن سکتے؟ کیا آپ کے ابا اس سے غریب ہے؟ ایک اور بات بتاتا ہوں, اور یقیناً یہ بات ایسی ہے کہ جو بچے, جو ہمارے اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی اس غربت تک نہیں گیا ہوگا. وہ کیا ہے؟ انصر خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ایک پیریڈ ایسا تھا, شاید 10ویں یا 11ویں میں, کہ وہ ہوٹل میں کام کرتے تھے. صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک وہ ہوٹل میں پانی لاتے تھے, ہوٹل میں لوگوں کو چائے دیتے تھے. ہوٹل کی نوکری کی اس نے, پوچھا مارا, ٹیبل صاف کیا, لیکن خواب دیکھا تھا اس نے اور اس خواب کو پورا کیا. اب آپ بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے, کیا کسی کے پاس اتنی غربت ہے؟ آپ میں سے کوئی ہوٹل میں کام کر رہے ہیں؟ اگر ہوٹل میں بھی کام کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی بڑا عزم کرنا ہے کہ ہم یہ کام کو لات ماریں, چھوڑیں, اور ہم IAS آفیسر بن کے بتائیں. کوائٹ پاسبل. انصار کہتا ہے کہ اس کے پورے خاندان میں کوئی گریجویٹ نہیں تھا, وہ واحد گریجویٹ ہے. گریجویٹ ہی نہیں بلکہ وہ IAS آفیسر. تو میرے پیارے بیٹے اور بیٹیوں,
آپ بھی ایک بڑا خواب دیکھیے، اور خواب دیکھنے میں آپ کبھی غربت کو آڑے مت لائیے، نسب کو، حسب کو، گھر کو مت آڑے ہاتھ لائیے۔ بڑے باپ کے بیٹے نہیں بنتے ہیں، کتنے بڑے باپ کے بیٹے IAS بنے، ڈاکٹر بنے، بڑا کام کیے ہیں؟ نہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے بڑا کام کرتے۔ تو آج آپ یہ خواب دیکھیں کہ ہمیں بہت بڑا بننا، اس کے لیے معلومات حاصل کرنا ہے، اس کے بعد ذہن سے یہ چیز نکالنا ہے منفی کہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے ابا غریب ہیں، اس لیے کہ ہمارا خاندان غریب ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ ذہن سے نکال دیجیے، پھر اب آپ جب طے کر لیتے ہیں تو پھر اس پر آپ جم جائیے، اللہ سے دعا کیجیے، استخارہ کیجیے، طے کریے، پھر اس کے بعد مسلسل اللہ سے مدد مانگیے، محنت کریے، اللہ کے سامنے گر گڑائیے، کیونکہ اللہ تعالی تقدیروں کو بدلنے والا ہے۔ تقدیر کو کوئی بدل سکتا ہے؟ علامہ اقبال جن کے اشعار ہم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا ایک پاور اللہ نے انسان کو دیا ہے، اور یہ پاور دنیا میں کسی اور مخلوق کو نہیں ہے۔ وہ کیا پاور ہے؟ وہ پاور میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ وہ یہ پاور ہے کہ میں اپنے عزم سے، محنت سے اپنی تقدیر کو میں بدل سکتا ہوں، اور تقدیر اللہ کا بہت بڑا رائٹ ہے۔ اور اللہ انسان کو، مجھے اور آپ کو اتنی بڑی نعمت دیا ہے کہ آپ اگر محنت کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، تو میں تمہاری تقدیر بھی بدل سکتا ہوں۔ تو یہ کہنا کہ ارے جو مقدر میں ہے وہ ہو جائے گا، جو اللہ چاہ رہا ہے وہ ہو جائے گا، ایسا اللہ جو چاہا وہ لکھ دیا ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ تعالی اس میں یہ اصول بھی بتا دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ محنت کرو گے، عزم کرو گے، مجھ سے مانگو گے، تو پھر میں تقدیر بھی بدل سکتا ہوں، تمہارے تدبیر کے نتیجے میں بدل سکتا ہوں۔ اور اللہ سے کبھی چھوٹی چیز نہیں مانگنا چاہیے۔ شیخ سعدی جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی سے مانگتے ہیں ہم تو اس کے حساب سے مانگتے ہیں۔ ہم فار ایگزامپل آج کوئی اپنے ابو سے 10 پیسے مانگتا ہے، ابا جان 10 پیسے دیجیے، نہیں، کم سے کم 5 روپے مانگتے ہیں، کیونکہ آپ ابا سے مانگ رہے ہیں، آپ کے ابا ہیں، ڈیڈی ہیں، فادر ہیں، تو ان سے تو آپ اچھا مانگتے ہیں۔ تو خدا تو ہمارے ابا اور امی سے کتنی زیادہ محبت رکھنے والا، وہ مجھے اور آپ کو کیا خراب دیکھنا چاہتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو میں اللہ سے بہت بڑا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے IAS آفیسر بنا دے، یا اللہ مجھے بڑا ڈاکٹر بنا دے، یا اللہ مجھے بڑا سائنٹسٹ بنا دے، بڑا لائر بنا دے، اور تو بنا یا اللہ، میں بالکل محنت کر کے دکھاؤں۔ تو یہ آپ طے کریں، اس کے بعد اس مقصد کے حصول کے لیے اور کیا باتیں کرنا ہے انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بھی پسند آیا ہوگا، آپ ضرور اسے دیکھیں، اپنے دوستوں کو دکھائیں اور اپنے حق میں بھی دعا کریں۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں وزڈم اسکول کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب آصف الدین صاحب کافی محنت کرتے ہیں بچوں کے سدھار کے لیے اور ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر دراز کرے اور انہیں بھی اور زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو جو یہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو وہ عزم عطا فرمائے کہ وہ ہمارے ملت کا ایک اسد بنے، ہندوستان کی تقدیر بدل دے، ہندوستان میں مسلمانوں کی تقدیر کو بدل دے۔ یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، اور آج سونے سے پہلے آپ یہ طے کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔
السلام علیکم.